मुर्शिद करीम की करामत है। मैं जो हदीस बयान कर रहा था, सरकार ने जिसमें औलिया अल्लाह की अलामत और निशानियाँ बताई थी, मैं यही ज़िक्र कर रहा था और हदीस का वो जुमला फिर दोहराता हूँ। फवल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूरुन, सरकार ने फरमाया वली की निशानी ये है उनका चेहरा रोशन और मुनव्वर होगा। मैं किबला पीर मुर्शिद की तशरीफ आवरी से पहले गाबाना तौर पे कह रहा था, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो नूरानी वजूद मसूद मेरे और आपके सामने। आप देखें सर से लेकर पाँव तक सरापा ये नूरानी वजूद मसूद, सरकार ने जो वली की अलामत बताई इसके मिज़दाक हैं या नहीं? दिल से तासुब की ऐनक उतार कर आप मेरे हाँ में हाँ न मिलाएं, अपने दिल से बताएं, सच बताएं। ये नूरानी वजूद जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके सामने 14वें की चांद की तरह रोशन है या नहीं? वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, अल्लाह कहता है जो तुम छुपाते हो वो मैं ज़ाहिर करता हूँ। एक आदमी अपना बातनी खुब्स छुपाता है, चेहरे से पिचकार बरसती उसका खुब्स ज़ाहिर होता है। ताज्जुद गुज़ार है, ज़ाकिर है, आबिद है, हम सब का किबला है, अकीदत का मरकज़ और तवज्जो है। अल्लाह के ज़िक्र से, इरफान से उसका दिल रोशन और मुनव्वर है, वो नहीं बताता। वो बंद कमरे में अल्लाह ताला से मुनाजात करता है। लेकिन वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुबून, चेहरे की नूरानियत से अल्लाह उसकी बातिन को ज़ाहिर करता है। तो मैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो रिवायत बयान कर रहा था। सरकार ने फरमाया फवल्लाहि इन्ना वजूहहुम लनूर अला मनाबिर मिन नूरिन, क़यामत के दिन वो नूर के मिंबरों पर होंगे। ला यखाफूना इज़ा खाफन नास, क़यामत के दिन हर कोई नफ्सा नफसी में मुब्तला होगा। अल्लाह के उन बरगुज़ीदा चहीते बंदों को कोई फिक्र नहीं होगी। वला यहज़नून इज़ा हज़र नास, जब लोग गम में मुब्तला होंगे वो गम से बेगम होकर नूर के मिंबरों पर जलवा फरोज़। ये कौन है? ये वो हस्तियां हैं कि सरकार ने फरमाया यग़बितुहुमुल अंबिया व शुहदा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में उनका मकाम और मर्तबा देकर अल्लाह के पैगंबर और शहीद भी उन पर रश करेंगे। उनका मकाम अंबिया अलैहिस्सलाम से मादला बढ़कर नहीं है। अंबिया अलैहिस्सलाम को अपनी उम्मतियों की फिक्र होगी, फिक्र दामन को कीर होगी। ये हस्तियां बेफिक्र होंगे, हर किस्म के खौफ से आज़ाद बेफिक्र होकर नूर की मिंबरों पर बैठे होंगे। जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बनाता है तो फिर उसकी अज़मत व शान का ये आलम होता है कि ज़मीन में भी उसकी अज़मत व शान के डंके बजने लगते हैं और सातों आसमानों में नूरानी मखलूक भी उनकी अज़मत व शान का चर्चा करती है। सही मुस्लिम शरीफ हदीस की मुस्तनद किताब है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस मरवी है। सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ताला इज़ा अहब्बल्लाहु ताला अब्दा इज़ा अहब्बल्लाहु ताला अल अब्दा नादा जिब्राइला। बाज़ रिवायत के अल्फाज में दा है और बाज़ में नादा है। जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, या जिब्रीलो इन्नी उहिब्बु फुलानन, ऐ जिब्रील मैं फलान शहर में रहने वाले, फलान मकान में रहने वाले अपने फलान बंदे से मोहब्बत करता हूँ। मैं शेख अब्दुल कादिर जीलानी से मोहब्बत करता हूँ। ये फलान तो हदीस में है, अल्लाह उसका नाम लेगा। मैं साबिर कलियर से मोहब्बत करता हूँ, शेख मंजूर शाह से मोहब्बत करता हूँ, उस्मान अली शाह साहब से मोहब्बत करता हूँ, शेख तारिक किबला से मैं मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह उसका नाम लेगा। तो अब जिब्रील अर्ज़ करेंगे या अल्लाह मेरे लायक क्या हुक्म? तो अल्लाह फरमाएगा फ़अहिब्बहू, जब मैं मोहब्बत करता हूँ जिब्रील तू भी तो मेरा है ना, तो तू भी मेरे उस महबूब बंदे से मोहब्बत कर ले।
فیحبہ جبریل، حضرت جبریل بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ ثم ینادی فی السماء، فرما پھر حضرت جبریل آسمانوں میں اعلان کریں گے، یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان میں رہنے والوں، اللہ فلان نامی بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کر دو۔ فیحبہ اہل السماء، تو آسمان میں رہنے والے سارے فرشتے اس سے محبت کریں گے۔ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین کے کونے کونے اور چھپے چھپے میں بندگان خدا کے دل میں اس کی محبت ڈالی جاتی ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے در سے وابستہ ہوتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو پھر وہ محبوب الہی کہلاتا ہے، محبوب سبحانی کہلاتا ہے، محبوب ربانی کہلاتا ہے۔ میرے مرشد کریم محبوب سبحانی ہیں، محبوب ربانی ہیں، محبوب خداوندی ہیں۔ اب سنو، جب بندہ محبوبیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ ایک حدیث کرسی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ وہ محبوب اللہ تعالیٰ، وہ محبوب سبحانی، وہ محبوب خداوندی، وہ محبوب رب العلا، اب اس کا حال کیا ہو جاتا ہے؟ فیضا احببتہ فکنت سمع الذی یسمع بی، تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، وہ سنتا ہے تو میری قدرت کے کانوں سے۔ وہ بصرہ الذی یبصر بہ، اور وہ دیکھتا ہے تو میری قدرت کی آنکھوں سے۔ وہ یدہ التی یبطش بہا، پکڑتا ہے تو میری قدرت کے ہاتھوں سے۔ وہ رجلہ التی یمشی بہا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میری قدرت کے پاؤں سے چلتا ہے۔ اب اللہ کسی کا ہاتھ بن جائے، کسی کی زبان بن جائے، کسی کا کان بن جائے، کسی کی آنکھیں بن جائے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو کسی کا آنکھ کان نہیں بنتا، یہ حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ کا وہ محبوب بندہ جب مقام محبوبیت پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لاتا ہے، تو پھر وہ بشری طاقت سے ماورا ہو کر اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت و قدرت سے وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ بیٹھا ہوا ہے فرش زمین پہ، نظر ڈالے گا لوح محفوظ پہ، ساتوں آسمان اس کی نظر کے سامنے حجاب اور پردہ نہیں بن سکتے۔ نظر ڈالے گا تو ساتوں آسمانوں سے پار لوح محفوظ تک ان کی نظر جائے گی۔ یہ کاملین کی شان ہے، یہ محبوبان بارگاہ الہی کی شان ہے۔ امام رازی بڑے مفسر گزرے، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہ اس کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، فیضا سار نور جلال اللہ سمع اللہ سمع القریب والبعید، جب اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے جلال کا نور اس عبد مقرب کا کان بن جاتا ہے تو وہ دور اور نزدیک دونوں سے یکساں سنتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، دور سے کوئی نہیں سن سکتا۔ بھائی خدا دور ہی نہیں ہے، اور بندے کے پاس جو طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قالت الملائکۃ فی السماء آمین، قاری صاحب مصلی پہ بیٹھا ہوا نماز پڑھاتا ہے، ولا الضالین کہتا ہے تو آسمان کے فرشتوں تک اس کی آواز جاتی ہے اور وہ سارے آمین کہتے ہیں۔ دیکھو، فرشتوں تک ان کی آواز جاتی ہے، آسمان تک آواز جاتی ہے، تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، وہ کیسے سنتے ہیں؟ عام فرشتوں سے اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ فرشتوں کا سننا شرک نہیں ہے، توحید کے منافی نہیں ہے، تو میرے مرشد کریم کا سننا کیوں توحید کے منافی ہوگا؟ غوث پاک جیلانی کا سننا کیوں توحید کے منافی ہوگا؟ میاں بیوی کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو جو جنتی حوریں قیامت کے بعد جس کے نکاح میں، جن کے رشتہ ازدواج میں جو حوریں آتی ہیں،
تو وہ جنتی حوریں اس عورت کو بددعا دیتی ہیں. لڑائی ہو رہی ہے کراچی کے کسی گھر میں، روح زمین میں کسی شہر میں کسی مکان میں، لیکن وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت میں وہ جنتی حوریں اس کا یہاں نظارہ کرتی ہیں. اب بتاؤ یہ جو جنتی حوریں ہیں ان کا مقام اولیاء کرام سے بڑھ کر نہیں ہے، ان کا مقام اولیاء اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن یہ ساتوں آسمانوں سے پار جنت میں جو ہے یہاں جو کچھ ہوتا ہے آوازیں بھی سنتی ہے اور اس کو دیکھ بھی رہی ہوتی ہیں. تو جب جنتی حوروں کی نگاہ اور مشاہدہ کا یہ عالم ہے تو اولیاء اللہ جو قوت ربانی کا مظہر بن جاتے ہیں تو ان کی قوت مشاہدہ کا پھر کیا عالم ہوگا. اولیاء اللہ بڑی شان کے مالک. میں نے جیسا بھی آپ کو مثال دی حقیقی اور لفظی کی، تو الحمدللہ جس ہستی سے میری اور آپ کی عقیدت ہے، غلامی کا جس کے ہمیں شرف حاصل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا مانے نہ مانے ہم اس بات پر قائم ہیں ہمارے مرشد حقیقی کامل ہے. آپ سارے میرے پیر بھائی ہیں، خلفاء بھی یہاں موجود ہیں، لیکن مجھے سب سے پہلے اپنے مرشد سے میں کہتا ہوں مجھے سب سے زیادہ فیض پہنچا. میں تو یہ کہتا ہوں آپ مجھ سے اتفاق کریں اختلاف کریں آپ کا حق ہے، تو میں کہتا ہوں میرے مرشد نے مجھے بہت نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرشد کریم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اللہ تعالی ہمارے آستانے کو انہی خوبیوں کے ساتھ رونقوں کے ساتھ مرشد کریم کا نورانی وجود مسعود ہو، اور ان کے مبارک قدم ہوں، اور ہماری آنکھیں ہوں، ہمارے ہونٹ ہوں، اب بوسہ دیں اور اپنے مرشد کریم کی زیارت سے فیضیاب ہوتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو، مریدین کو، خلفاء کو مرشد کریم کی ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں صدق و اخلاص کے ساتھ اپنے پیر و مرشد قبلہ کی خدمت کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ بہت بہت قابل مبارکباد ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے، اور آپ ہم سب کے لیے دعا کریں، خاص کر ہر ہمارا پیر بھائی ہمارے مرشد کریم کے لیے خاص کر دعا کریں. وما علیہ الا البلاغ. نیازی میں نوں غم کا دا میری نسبت لاسانی کسے دے دین جو بن کے قسم رب دی ترے دے جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے سایہ جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے جگ جگ جیوے سایہ